هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. سورۃ البقرہ آیت نمبر 211۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب۔ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ سل بنی اسرائیل، آپ سوال کیجئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، ہم نے انہیں کتنی ہی واضح نشانیاں دیں، ومن یبدل نعمت اللہ، اور جو اللہ کی نعمت کو بدل دے، من بعد ما جاءتہ، بعد اس کے کہ اس کے پاس آ چکی ہیں، فإن اللہ شدید العقاب، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، مزین کر دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے دنیاوی زندگی جنہوں نے کفر کیا، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ قیامت کے دن ان کے اوپر ہوں گے، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ كان الناس أمة واحدة، سب لوگ ایک ہی امت تھے، فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، تو بھیجے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، وانزل معهم الکتاب، اور ان کے ساتھ کتاب کو اتارا، بالحق کی حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس، کہ وہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان ان میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا،
وَمَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، اور انہی لوگوں نے اختلاف کیا جنہیں دی گئی اس سے پہلے ما جاءت، جو ان کے پاس آئیں، البینات، واضح دلائل، بغیم بینہم، آپس میں سرکشی کرتے ہوئے، فہد اللہ الذین آمنوا، تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے اختلاف کیا اس میں حق سے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں دو باتوں کا تذکرہ کیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کو رب تب مانیں گے جب اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، نبی کو رسول تب مانیں گے جب ہم نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ یہ نبی ہماری آنکھوں کے سامنے اسے کتاب دی گئی، یا نبی کو تب مانیں گے جب اللہ ہمیں یہ معجزے عطا کرے، ہمارے سامنے آسمان سے بارش کو اتارے، ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ عذابات کا سلسلہ شروع کرے، یا اس قوم کو اللہ تباہ و برباد کر دے، پھر اللہ کو تسلیم کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی نشانیاں لوگوں کو دیں، کبھی قوم عاد کے اوپر عذاب بھیجا، کبھی قوم سمود کے اوپر، کبھی قوم نوح کے اوپر۔ لوگوں نے پھر بھی اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ موسیٰ سے کہا کہ ارنا اللہ جہرا، ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو ید بیضاء کا ایک معجزہ دیا، وہ عاصے کی صورت میں ایک معجزہ دیا، سمندر کو پھاڑنا پھر اس میں راستے کا بن جانا، یہ ایک معجزہ تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بہت سے معجزات عطا کیے۔ ان سب کے باوجود لوگوں نے ان نعمتوں کو دیکھنے کے باوجود اور ان معجزات کا مشاہدہ کرنے کے باوجود بھی انکار کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ فرماتے ہیں وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس مال و دولت تھا اور دنیاوی زندگی انہیں اچھی لگتی تھی، اور مومنوں کے پاس ان کے مقابلے میں مال و دولت نہیں تھا، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر دنیا میں ہمارے پاس بہت کچھ ہے، آخرت میں بھی ہمارے پاس بہت کچھ ہوگا۔ یہ اہل ایمان اگرچہ ان کے پاس معجزات ہیں، واضح دلائل ہیں، نشانیاں ہیں، جیسے یہ دنیا میں ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، آخرت میں بھی ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین اہل ایمان کو تسلی دیتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈرے، یہ قیامت کے دن مقام اور مرتبے میں کافروں سے اوپر ہوں گے، کیونکہ جنت جو ہے وہ اوپر ہے اور جہنم کا مقام اس سے نیچے ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اہل ایمان جو ہے نا، اللہ رب العالمین نے ان کو جنت کے دن برتری عطا کرنی ہے۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں یہ کافروں سے مقام اور مرتبے میں اوپر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حد و حساب اس کو عطا کرتا ہے۔ دوسری بات اللہ رب العالمین نے یہاں پہ یہ ذکر کی، بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ فرقہ واریت کہاں سے آ گئی، یعنی جب اللہ ایک ہے، نبی کی دعوت ایک ہے، بلکہ ہمارا تو نبی بھی ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، شریعت ایک ہے، تو یہ اختلافات کہاں سے آئے؟ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ کان الناس امۃ واحدہ، یہ جو امت ہے نا یہ ایک راستے پہ چلتی تھی، اور ان کا صرف اور صرف ایک قبلہ تھا، ایک رب تھا، اور عبادت کا طریقہ بھی ایک تھا۔ ہوا یہ کہ اللہ رب العالمین نے فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، پھر اللہ نے بشارتیں دینے والے اور ڈرانے والے کئی سارے انبیاء علیہم السلام بھیجے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اللہ رب العالمین نے ان کو کتاب جو ہے نا وہ برحق طریقے سے، یعنی حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی۔ پھر جو لوگوں میں آپس میں اختلاف ہوئے
وہ کوئی نشانیوں کو دیکھتا، کوئی نشانیوں کو سرسری دیکھتا، کوئی آیات اور دلائل کو گہرائی میں جا کے دیکھتا، اور کوئی ان کو اوپر اوپر سے دیکھتا۔ پھر آپس میں ضد ہوئی، آپس میں جھگڑے ہوئے، فسادات ہوئے، پھر لوگوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان اختلافات کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا۔ یہ سمجھنا کہ اللہ نے نبی اس لیے بھیجے تھے چونکہ شروع میں ہی فساد تھے، شروع میں ہی اختلافات تھے، شروع میں ایسا نہیں تھا، بلکہ احادیث میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن کا فاصلہ ہے، یعنی 1000 سال کا فاصلہ ہے، اور یہ سبھی شریعت حقہ توحید پر تھے۔ پھر شیطان کے بہکانے سے ان میں شرک آیا اور ان میں اختلافات پیدا ہوئے۔ تب اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ یعنی شروع میں اس امت میں اختلافات نہیں تھے، بلکہ سبھی اللہ رب العالمین کی ربوبیت پر قائم تھے۔ وہ مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے اور اسی کی بندگی کرنی ہے۔ پھر شیطان نے لوگوں کو ورغلایا اور اپنی بندگی پر لوگوں کو ابھارا، تو اللہ رب العالمین نے پھر انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ تو تھی ہماری شروع جب کائنات بنی، آدم اور نوح علیہ السلام اور بعد میں جو لوگ تھے ان کی بات۔ ہماری جو امت ہے نا، امت محمدیہ، اس میں بھی شروع میں کوئی اختلافات نہیں تھے۔ ابھی کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے تو اسے پھر دیکھنا ہوتا ہے میں کس مسلک کو اختیار کروں اور کس فقہ کو ماننے والا بنوں۔ یہ ایک بہت بڑا اس کے لیے چیلنج ہو جاتا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ بسا اوقات اس کے لیے مسلمان ہونا آسان ہوتا ہے، لیکن مسلمان ہو کر کے پھر کس فرقے میں نے جانا ہے، یہ اس کے لیے بسا اوقات زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہودیت اور عیسائیت کے مقابلے میں ایک اسلام ہے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد کئی سارے اس میں مسالک بن جاتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ شروع اسلام میں اور ہمارے شروع اس امت میں بھی کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت لے کر کے آئے اور جو آپ پیغام لے کر کے آئے، سبھی صحابہ کرام اس کو ماننے والے تھے۔ اور پھر صحابہ کرام کے بعد جب تابعین کا زمانہ آیا، پھر اتباع التابعین کے کچھ زمانے، ان میں جا کے ائمہ پیدا ہوئے۔ امام احمد بن حنبل ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں اور ابو حنیفہ ہیں، یہ 4 امام پیدا ہوئے۔ پھر لوگوں میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو فقہ حنبلی کو ماننے والے ہیں، کوئی حنفی کو ماننے والے ہیں، کوئی شافعی، کوئی مالکی کو ماننے والے ہیں۔ ان 4 ائمہ سے پہلے کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا، بہت جزوی اختلافات تھے بعض صحابہ کرام کے آپس میں، وگرنہ کوئی بڑے اختلافات نہیں تھے، بلکہ ان سے پہلے سبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانتے تھے، اور بہت جزوی جو اختلافات ہوتے ان کو آپس میں مل کے حل کر لیتے۔ لیکن باقاعدہ اس امت میں جو اختلاف پیدا ہوا وہ ان ائمہ کے آنے کے بعد، اور پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان اختلافات میں شدتیں پیدا ہوتی گئیں۔ تو اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ اسی ہم زمانے کو اختیار کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یا صحابہ کا زمانہ تھا اور ان میں اختلافات نہیں تھے، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور جو صحیح فرقہ ہوگا ما انا علیہ واصحابی، وہ فرقہ ہے جو میرے اور صحابہ کرام کے راستے پہ چلتا ہے، یعنی وہ ائمہ کے راستے پہ نہیں چلتا، یعنی وہ اپنے آپ کو نتھی کر لے کہ میں نے ہر بات امام احمد کی ماننی ہے چونکہ میں حنبلی ہوں، میں نے ہر بات امام مالک کی ماننی ہے کیونکہ میں مالکی ہوں۔ کوئی یہ دعویٰ کر لے کہ میں شافعی ہوں، میرے نزدیک حرف آخر امام شافعی ہیں، اور کوئی یہ کہہ دے کہ میں مقلد ہوں ابو حنیفہ کا، امام ابو حنیفہ کا، اور وہ یہ سمجھ لے کہ ابو حنیفہ جو کہہ دیں گے میرے لیے حرف آخر وہ ہے،
تو یہاں سے پھر اختلافات پیدا ہوں گے۔ اختلاف تب ختم ہوگا جب اپنے آپ کو اللہ کی بات اور نبی کے بات کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا جائے۔ پھر درمیان میں جتنے بھی واسطے آتے ہیں ان تمام واسطوں کو ختم کر دیا جائے تو یہ اس امت کا اختلاف ختم ہو سکتا ہے۔ اختلاف اسی چیز کے ساتھ ختم ہوگا جس چیز کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے لازم پکڑا تھا، اور قرآن مجید یہ کہتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دون اولیاء۔ پیروی کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی، اس کے علاوہ کسی بھی ولیوں کی پیروی آپ نے نہیں کرنی، کیونکہ ولی جو ہے نا ممکن ہے وہ اللہ کی بات سے ہٹ کے کوئی بات آپ کو بتا دے اور پھر آپ یہ سمجھیں کہ بھائی یہ بہت بڑا ولی اللہ ہے، یہ تو غلط نہیں ہو سکتا، میں اس کی بندگی کرتا ہوں، یہ مجھے اللہ کے قریب لے کر کے جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ جو شخصیات ہوتی ہیں نا یہ اللہ کے قریب بسا اوقات نہیں لے کے جاتی۔ نبی دعوت دیتے تھے نا، نبی لوگوں کو اپنے ساتھ منسلک نہیں کرتے تھے، بلکہ نبی لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کے اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے تھے۔ اور جو امام اور جو وڈیرے اور جو بزرگ اور جو پیر اور جو اولیاء اللہ بنے ہوئے جو لوگوں کو اپنے ساتھ منسلک کرتے ہیں، آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک سیدھا راستہ نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے اور اپنی نماز شروع کرتے اور اللہ رب العالمین سے پھر یہ دعا کرتے اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل، اے رب جو جبرائیل کا ہے، میکائیل کا، اسرافیل کا، فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اے اللہ تو فیصلہ کرے گا قیامت کے دن کہ کون صحیح راستے پر تھا اور کون غلط راستے پہ تھا۔ ہم تو سارے کہتے ہیں نا ہم صحیح راستے پہ ہیں، اور کوئی انکار نہیں کرتا اور ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میرا ہی راستہ سیدھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تو قیامت کے دن فیصلہ کرے گا کہ کون سیدھے راستے پر ہے۔ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک۔ اب چونکہ اختلافات بہت سے ہو گئے، اے اللہ میں تیرے سے سوال کرتا ہوں مجھے صراط مستقیم عطا کر۔ اور دعا جب نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ہدایت کے اختیار اللہ کے پاس ہے، لہذا اللہ سے ہدایت مانگیے۔ فرقے بہت سے ہیں، راستے بہت سے ہیں، آئمہ بہت سے ہیں، اقوال بڑے ایک دوسرے کے مخالف ہیں، مجھے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے ہدایت مانگیے، اور ہدایت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ واللہ یہدی من یشاء، اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔